بالکل ہے، لیکن یہ ہے کہ میں جو دوسری بات کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں نے اسلامک سیکولرزم کی ٹرم سنی ہوگی، بہت دلچسپ ٹرم لگی اس حوالے سے ہمیں. ایک چیز ہے کہ اسلام اور سیکولرزم جو کہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، وہ ایک ہی پیراڈائم میں کو ایگزسٹ کیسے کر سکتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، متضاد چیزیں. جب آپ اسلامک سیکولرزم میں یہ ٹرمنالوجیز ہیں، اسلامک سیکولرزم کے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہے، اسلامک بینکنگ کے اوپر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت کسی نے کیوں نہیں کہا کہ بینکنگ تو نظام ہے یہودیوں کا، ہم نے تو پیرلل میں سارے علماء نے بورڈ بنا لیا. ٹھیک ہے، میں اسی لیے کہتا ہوں جس نے مجھ سے بات کرنی علمی گراؤنڈز پہ کرے، جذباتی نہیں. اسلامک بینکنگ کے اوپر وہی غصہ آیا ان کو کیونکہ ان کے اپنے مولوی 3-4 لاکھ تنخواہیں لے کے اس شریعہ بورڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے بینکنگ جو ہے اس کو اسلام کا جامہ تو پہنایا جا سکتا ہے جو کہ ہے ہی یہودیوں کا نظام تھا. تو پھر آپ کو یہ بینکنگ کے فضائل بتائیں گے کہ نہیں بینکنگ کیٹیگوریکلی تو غلط نہیں ہے، اس کے پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. اچھا، پھر ڈیموکریسی جس کی بنیادی شرکی ہے کہ پبلک ڈیسائیڈ کرے گی، اس کے اگینسٹ مسلمانوں نے اسلامک ڈیموکریسی. پاکستان کا نام کیا ہے؟ ادھر مولوی کدھر مرے ہوئے تھے جب اس کا نام یہ رکھا جا رہا تھا. 73 کے آئین میں وہ شامل ہے. ڈیموکریسی اگر اسلامک ہو سکتی ہے، بینکنگ اسلامک ہو سکتی ہے، تو سیکولر اسلامک کیوں نہیں ہو سکتا؟ سیکولرزم تو بعد میں آئے گا نا. ڈیموکریسی میں کیا ہے کہ پبلک ڈیسائیڈ کرے گی. اگر مرد کی مرد سے شادی کو ووٹ لگ کر دیں گے نا لوگ تو وہ ہو جائے گی. لیکن اسلامک ڈیموکریسی کیا ہے کہ نہیں ہوگی حلال کے دائرے کے اندر. اسی طریقے سے میں نے اسلامک سیکولر کی ٹرم ڈیوائز کی ہے. جس طرح ان مولویوں نے اسلامک ڈیموکریسی، اسلامک بینکنگ کی ٹرم ڈیوائز کی ہے نا، ہم ان کو اور فتوا تو نہیں کفر کا لگاتے. کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ اسلامک بول کے وہ اس ٹرم کو ڈیفائن کرتے ہیں. آپ مجھ سے پوچھیں اسلامک سیکولرزم کیا ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر اس وقت ایک فرقہ دوسرے کو جینے کا حق نہیں دیتا. چھوٹی سی بات ہو تو یہ کہتے ہیں سر تن سے جدا. یہ سری لنکن کو ایک سٹیکر اتارنے کے اوپر جس سری لنکن کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سٹیکر کا مطلب کیا ہے، اسے یہ قتل کر دیتے ہیں. پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں، لوگ تھوکتے ہیں اس طرح کی بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر. وہاں پہ اسلام نے جو یہ حکم دیا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے. جس کی مرضی ہے وہ حق کا راستہ اختیار کرے، جس کی مرضی ہے کہ وہ باطل کا آخرت میں فیصلہ ہوگا. یعنی بیسک ہیومن رائٹس، اور لوگوں کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے عقائد رکھ سکتے ہیں، اپنے عقائد کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں. یہ بیسک رائٹ ہے ہر بندے کا، اور دوسرے کے اوپر اپنے عقائد کو تھوپیں گے نہیں. اس کو میں نے ٹرم کو کہا اسلامک سیکولرزم. اس کے موجود آپ اس ٹرم کے یہ آپ نے میرے بھائی کیا مولویوں کو صرف رائٹ ہے کہ یہودیوں کی بینکنگ کو اسلامک کر دیں اور جیوز اور کرسچنز کی بنائی ہوئی ٹرم ڈیموکریسی کو اسلامک کر دیں؟ مجھے کوئی رائٹ نہیں حاصل ہے. نہیں، فرقہ واحد خلاف ہے کہ اس کو استعمال کرنے کو بہتر ٹرم نہیں کیونکہ سیکولر. میرے بھائی پھر بعد میں وہی کروں گا کہ ان مولویوں کو مشورہ دیں کہ انہوں نے یہودیوں کی ٹرم کیوں لی ہے. بات یہ نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرا کتا کتا اور آپ کا کتا ٹومی. ہاں، لاجیکل بات کریں میرے بھائی. اللہ کے فضل سے میں ہر بات کا جواب دوں گا. ہاں، جذبات سے بات نہیں کرنی، علمی بات ہے. جس دن یہ اسلامک بینکنگ کو شرکیہ کہیں گے نا اور کہیں گے یہ ٹرم غلط ہے اسلامک ڈیموکریسی کو، اگلے دن آ کے مجھ سے بھی رجوع ریکارڈ کریں کہ جب ملک کے ریاستی معاملات ہیں اس کے اندر اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق جو سسٹم اور گورننس ہے اس کے آپ حامی ہے کہ گورننس جو ہے وہ اسلامک سسٹم. جی کیوں نہیں حامی ہے؟ لیکن اگر اس گورننس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کو کاٹ دینا ہے تو اس کو نہیں، میں اس کا کوئی حامی نہیں. سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو دین اور ریاست کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا ریاستی معاملات سے، تو اس سے آپ اس کو آپ سپورٹ. جی سیکولرزم کی بات ہی نہیں ہو رہی، اسلامک سیکولرزم کی بات ہو رہی ہے. ہاں، جس طرح آپ مجھے کہیں گے جی بینکنگ کا تو مطلب یہ ہے کہ سود پہ قرضے دینے ہیں، تو میں پوچھوں گا آپ کے مولویوں نے جو اسلامک بینکنگ بنائی ہے، نہیں اسلامک بینکنگ تو یہ نہیں نہ ہوتی، تو اس طرح تو نہ کریں. ہمیں بھی رائٹ ہے. بالکل نہیں ہے. ہاں جی، ٹرم ڈیوائز ہونی ہے. ٹرم ساری گوروں سے آئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ کی اسلامک ہسٹری میں کوئی جماعت نہیں تھی. پہلی جماعت جو بنی ہے نا صحیح جماعت کے معنوں میں، وہ جماعت اسلامی ہے. مودودی صاحب نے کانسیپٹ کہاں سے لیا؟ کمیونسٹ پارٹی سے، باقی پارٹیوں سے. یہ ٹرمز ہی ساری ادھر سے آئی ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح اجمیر شریف والوں نے کوئی کیمرہ نہیں نہ بنایا، بغداد شریف والوں نے کوئی کالر مائک نہیں نہ بنایا، اس طرح مسلمانوں میں یہ جدید جتنی آپ کو دنیا میں اس وقت چیزیں نظر آ رہی ہیں نا فلسفی کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ ان لوگوں کی محنتیں ہیں کہ جنہیں ہم کافر سمجھتے ہیں. ہم نے پازیٹیو چیزیں ان سے لی ہیں، ورنہ مودودی صاحب سے پہلے 1400 سال میں کسی کو کوئی جماعت بنانے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ماڈرن دور آ چکا ہے. اب کنٹریز کا دور ہے، اب امپائر سے کنٹریز بن چکے ہیں. جب کنٹریز بنی ہے تو سپریم کورٹ کی ٹرم کیا ہے؟ یہ اجمیر شریف والوں نے بتائی ہے آپ کو. ہاں بتائیں. ہائی کورٹ یہ دیوبند شریف نے بتائی ہے.
सिविल कोड ये बरेली वालों ने बताई है, क्या बात करते हैं, हर चीज आप उनकी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए जज्बात से हटके ना इल्म, ये चीजें हैं जो लोगों को सेकुलर बना रही हैं। वो वाला सेकुलर जिसे आप नफरत करते हैं, ये चीजें जो लोगों को एथियस्ट बना रही हैं। क्यों? हमारे मजहबी पेशवा भी जाहिल है और उनके जो नुमाइंदा पढ़े लिखे पेंट कोट पहन के बैठे हुए वो भी जाहिल मुतलिक है, ना उन्हें दीन का पता है ना दुनिया का पता है, सिर्फ अपनी फिलॉसफी झाड़ते हैं, इल्मी ग्राउंड के ऊपर जीरो है वो। सही है, चलिए ये बात क्लियर हुई कि आप जो है वो हुकूमत में इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक जो रियासती मामला चलाने के कायल है, ये सुन के तसल्ली है, क्योंकि वो हाँ, लेकिन जबरदस्ती नहीं। देखिए अगर हमारे मुल्क में हिंदू हैं उनके ऊपर कोई इस्लामी हुकूमत नहीं होनी चाहिए। इस्लामी हुकूमत के मुताबिक, इस्लामी कवानीन के मुताबिक नहीं, उन पे क्यों होंगे? नहीं, वो उनके ऊपर जित हुकूक नहीं। जब आप ये कहेंगे ना कि स्टेट का एक मजहब होगा, स्टेट मजहब रखे अपना उन लोगों से मुतालिक जो उस मजहब को मानते हैं। स्टेट का मजहब अगर इस्लाम है तो वो यहूदियों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये ज़हन में रखिएगा। हर इस्लामी निज़ाम में यहूदियों के हुकूक है ना, अगर ये तो मैं यही बता रहा हूं ना। नहीं, अगर आप ये कहेंगे ना कि ये भी जो है ना रोड पे उठ के तो हमारी तरह एहतजाज में शामिल होंगे, अदरवाइज इनका भी सर तन से जुदा, ये नहीं होगा। ये लोग चाहते हैं। ये देखें, ये लोग खत्म नबूवत के नाम के ऊपर धरनों में नंगी गालियां दे रहे थे, किधर उलमा मर गए थे, इनकी जुबान को लगाम देने वाला था। एक बंदा बैठ के गालियां देता रहा, सारे उसके धरनों में बैठ के हमारे सियासी लीडर भी उसका साथ देते रहे, किधर मरे थे? मैं अकेला बोल रहा था कि ये इस्लाम नहीं है जो ये प्रेजेंट कर रहा है। ये होता है। इस तरह की इस्लामी हुकूमत मेरी दुआ है कभी भी पाकिस्तान में ना आए। हम इस तरह की किसी इस्लामी हुकूमत को, किसी इस्लामी निजाम को सपोर्ट नहीं करते जो फिरकों का निजाम हो, जिसमें दूसरों को राइट ना हो और वो अपने मर्जी का इस्लाम थोपे मुसलमानों के ऊपर। अल्लाह ना करे ऐसा इस्लामी निजाम आए। ऐसी सियासी जमात जो कि जिसका कोई फिरका वारी से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर उसको इज़्ज़त मिले और वो इसको प्रैक्टिस करे बिल्कुल ग्रेजुअली, हम तो सपोर्ट करेंगे जमात इस्लामी को। मैं सपोर्ट करता हूँ बिल्कुल, मुझे उनके बारे में कॉन्फिडेंस है। उन्होंने अपने ट्रैक रिकॉर्ड से साबित किया है कि वो लोग स्पेस देते हैं। उनकी मस्जिद में अगर कोई ऊंची आमीन कहता है, रफुल इज़्दैन करता है, वो उसे नहीं डांटते ना निकालते हैं। लेकिन वो लोग जो आज ठेकेदार बने हुए हैं दीन के, उनकी मसाजिद में आप ऊंची आमीन कह के बताएं, लड़ाई हो जाती है। तो मुझे बताएं, जब आपका टॉलरेंस का लेवल ये है कि ऊंची आमीन पे लड़ाई हो जाए, इन लोगों के वाले आप इस्लामी निजाम करना चाहते हैं। अल्लाह ना करे, इससे तो बेहतर है किसी काफिर के हाथ में हुकूमत चली जाए, क्योंकि वो मुझे जीने का हक देगा। इसके ऊपर मैं दलील आपको पेश करता हूं। आपके मौलवियों की जान को खतरा होता है तो वो बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ नहीं जाते, यूके शरीफ जाते हैं, अमेरिका शरीफ जाते हैं, क्योंकि वहां इस्लामी हुकूमत है, यहाँ मुसलमान हुकूमत है। ऐसे ही अभी जो इस बारे में अभी लास्ट डिस्कशन हुई थी, वो डिस्कशन तो बहुत अच्छे माहौल में हुए थे। कैसे भाई हमारे बड़े अच्छे, मतलब बड़े मुतदिल किस्म के आदमी आर्ग्यूमेंट देते हैं, लेकिन रिसेंटली में उनसे भी आपको जो वो मतलब इख्तिलाफ देगा नहीं, मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं होता। वो यहां से जाके उन्होंने गलत बात की। सवाल ये है कि मतलब ये कि वो इससे पहले रिएक्शन वीडियो, रिव्यू वीडियो बना रहे थे लिबरल के खिलाफ, सेकुलर के खिलाफ, लेकिन जब इस तरह की छोटी बहसों के अंदर उसके अंदर आप पढ़ते हैं बहुत, ये तो उनको समझाया ना, मैंने तो वीडियो नहीं रिकॉर्ड करी कल आपको मेरे भाई, मैंने तो रिबटल किया है। एक बंदा जाके मौलवियों का एजेंट बन के अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकालेगा। भाई आप मुझसे 1 मिनट पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके ना, मैंने अपनी थॉट्स दे दी ना, तो दैट्स ऑल। अब आप जाके मेरी तस्वीरें लगा के उन बातों के ऊपर मुझे टॉन्ट करेंगे जिन बातों का जवाब मैंने दिया हुआ है, और अपना लुकमा मेरे मुंह में डालेंगे, तो मैं रिबटल करूंगा ना मेरे भाई। ये बात ना करें आप। अगर आप ये बात करेंगे कि मैंने अगर किसी सेकुलर की किसी बात की तारीफ कर दी और आप ये कहेंगे इंजीनियर साहब सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि मैं उसकी डेफिनेशन खुद किए हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। इसी तरीके से ईऑन वालों के साथ मेरी पॉडकास्ट हुई, उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक एंकर ने साहिल अदीम के सामने रखा कि इंजीनियर साहब कहते हैं मुल्क छोड़ देना चाहिए। मैं ये बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था जिस मुल्क के अंदर नौकरियां नहीं है, जो बंदे बाहर जा सकते हैं बाहर जाके जॉब्स करें, मुल्क में रिमिटेंस भेजें। अब ये बात ही बिल्कुल 180 डिग्री है। पहले मौलवी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरे क्लिप काटते थे, अब ये सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स और मौलवियों के फ्रंटमैन, ठीक है, ये आके अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरे साथ बातें करेंगे तो मैं आड़े हाथों इनको लूंगा कि यार मैं ये बात कर रहा हूं, आप अपना लुकमा मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं किया, और मैंने जो बात करनी थी वो की, आपके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड की। अब आप जाके उस पॉडकास्ट को अपना रंग देते हैं और बीच में से क्लिप काटते हैं। नहीं जी, ये कहने का उनका मतलब था, मेरे कहने का वो मतलब ही नहीं था, तो मैं उसे रिबटल करूंगा। और अगर आप खामोशी इख्तियार करेंगे, ठीक है, आप मेरी तस्वीर लगाए बगैर अपने नजरियात को फैलाएं, लेकिन वंस एक बंदा मेरे साथ बात करके फिर आगे जाके उसी बात को काट काट के तो मैं सफाइयां देता रहूंगा, फिर यही होगा कि जब कोई बंदा मेरे सामने आएगा तो मैं फिर उसकी बात को उस तरीके से रिबटल करूंगा, और ये मेरा हक है, क्योंकि स्टार्ट वो लोग करते हैं। मैंने तो मौलवियों को नहीं कभी छोड़ा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्यों चीजें काटते हो, ऐसी बात ही नहीं है। और हर दफा गलत बात निकलती है।
اسلام نے آپ کو یہ سکھایا کہ کافر بھی اگر صحیح بات کرتا ہے آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے, ٹھیک ہے. اگر میں نے کسی سیکولر کی تعریف کر دی کسی معاملے میں, اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اس گیٹ اپ میں ایک آرتھوڈاکس مسلمان, ٹھیک ہے, تم لوگ جو بات کر رہے ہو, چلے میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا, آپ کی وجہ سے میں کر رہا ہوں, تم لوگوں کا تو اپنے 6 فٹ کے اوپر اسلام والا نافذ نہیں ہے جو مولوی اسلام مانتے ہیں, تو میرے تو یہ 6.25 فٹ کے اوپر وہ اسلام نافذ ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے آپ سیکولر کا نمائندہ کہہ رہے ہو, سیکولر کے نمائندے تو وہ ہیں جو داڑھی بھی پوری نہ رکھ سکے, ٹھیک ہے جی, جن کو پگڑی بھی پہننے کی توفیق نہ ملے. یہ میں مولویوں کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں, میں نے کرنی نہیں تھی چونکہ آپ نے گلوائی ہے نا. تو اگر کوئی مولوی ہوتا نا وہ اس طریقے سے ریبٹل کرتا, لیکن میں نے یہ نہیں کیا. میں نے کبھی کسی کی پینٹ شرٹ کے اوپر ٹائی کے اوپر نہیں کیا. میں ان چیزوں کو میں نے تو اپنی ویڈیو میں کہا کہ میں اپنی پگڑی بھی اتار دوں, لیکن مولویوں نے جو یہ گند گھولا ہے نا کہ گیٹ اپ, یہ میں نے یہ زلفیں رکھی ہیں, مجھے پتا ہے کہ میں اس کی کیا کاسٹ دے رہا ہوں. یہ میں نے اس لیے رسک لے لیا کہ میں روزانہ غسل کرتا ہوں اس وجہ سے, ورنہ عام آدمی اتنے لمبے بال نہیں رکھ سکتا, اس کا بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے. ایک سمجھ لیں پیٹ پالا ہوا ہے آپ نے, لیکن میں نے کہا کہ کوئی بندہ اس کی وجہ سے بھی نہ انٹرا دیا نے زلفا نہیں رکھی ہے جی, دین دی گل نہیں کر سکتا. میں نے کبھی کسی پر اعتراض نہیں کیا. ان ساری چیزوں کے بعد اگر کوئی اس طریقے سے میری بات کو یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرے گا تو میں اسے آڑے ہاتھ میں بڑے انفلوئنسر ہیں, کروڑوں کے تعداد میں لوگ آپ کو سنتے ہیں, تو آپ کے کسی خیال کے اوپر, تھاٹ کے اوپر اپنی رائے دینے کا حق تو سب کو ہے. انہوں نے کوئی رائے دی ہے تو اس میں کیا میرے بھائی رائے ہے, رائے دینے کے کون کہتا ہے رائے دے, رائے دینے سے کس نے منع کیا. لیکن ایک چیز میں نے نہیں کہی ہے میرے بھائی, جب کوئی میرے پہ جھوٹ باندھے گا تو جھوٹے کو تو 80 کوڑے پڑنے چاہیے. میں کوڑے ماروں, میں تو زبان سے اختلاف کرتا ہوں, حضرت عمر ہوں تو کوڑے لگوائیں. آپ مجھے بتائیں ایون والے نے جو سوال کیا ہے کیا میں نے یہ بات کی تھی کہ سارے لوگ ملک چھوڑ کے چلے جائیں؟ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو یہاں جابز نہیں مل رہی, جن کے پاس اپرچونٹی ہے باہر کے ملک جائیں, وہاں جا کے جاب کریں جہاں آپ کی قدر ہے, بجائے ایک پی ایچ ڈی یہاں ڈیٹا انٹری آپریٹر 40,000 لے رہے ہیں, باہر جا کے وہ 40 لاکھ کما سکتے ہیں, ملک کو ریمیٹنس بھیجے تاکہ ملک کی اکانومی اٹھے. تو اس کو کیا اس کی تشریح ہو رہی ہے, کیا لوگ کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو وہ برین ڈرین اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ یہ تو نکالا جا رہا ہے, اور تم لوگ تو 25 کروڑ آبادی کو روٹی نہیں دے سکتے ہو, برین ڈرین کی باتیں کرتے ہو. ایک غریب ہو تو بدتمیز, نوکری ہی نہیں تم لوگوں کے پاس, اور یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے پڑھا لکھا بندہ ہے. آؤ فیکٹس اینڈ فگرز پہ مجھ سے بات کرو, اس طرح نہ کرو کہ بھئی آپ کہہ دو جی سکون تو قبر میں ہے, تو جاؤ تم قبروں میں کیوں نہیں جا کے لیٹتے ہو؟ خود تو تم جو ہے وہ کروڑوں کے محلات میں رہتے ہو, ہمیں کہتے ہو قبروں میں سکون ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس میں آپ کا موقف ہے کہ جس کو مطلب اپرچونٹی ملی وہ باہر چلا جائے, اچھا کرے گا, جانا چاہیے. اس ملک کی اکانومی ادھر انویسٹمنٹ بھائی کسی نے نہیں کرنی, یہاں سیکورٹی نہیں ہے. جہاں ملک میں مسلمان کو سیکورٹی نہیں ہے, غیر مسلم انویسٹر کو کہاں پہ ہوگی؟ کتنے چائنیز مرتے ہیں آئے دن, یہاں کس نے پیسہ لگانا ہے؟ تو جو لوگ باہر جا سکتے ہیں باہر کے ملکوں میں جائیں, وہاں سے ریمیٹنس اس ملک کو بھیجیں, یہاں کی اکانومی اٹھے. لیکن جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ہمارے, اس پہ الگ سے بات کرنے کی بات آ گئی, جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, آپ چائنا اور جاپان کی اگر مثال لیں, تو جب ان کے اوپر کڑا وقت آیا تو تم نے یہ تو نہیں کیا کہ اپنے یوتھ کو باہر بھیجنا شروع, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. جدو ہو نا روکیا میں پڑے گا تھوڑی لتاں وہ کلوو, آپ سے مشورہ دے رہے ہیں کہ باہر چلے جائیں, وہ میرے بھائی کھلوو نا, کھلوو. آپ سے مشورہ دے رہے ہیں کہ باہر چلے جائیں, لیکن یہاں پہ رہ کے بھی تو بہت سارے کام. بھائی یہ کہانیاں کرانی بند کریں. خان صاحب آئے تھے نا, کتنی کہانیاں کرائی تھی, یہ کہانیاں نا تھیوری ہے نا. بات یہ کہ بات کر رہے ہیں آپ چائنا اور جرمنی کی, کوئی ایک لیڈر آپ کی اس 75 سالوں میں پروڈیوس ہوا ہے؟ ایک بندے نے جرمنی کو ہٹلر کے بعد زمین سے آسمان پہ پہنچا دیا. آپ پہلے بندہ لے کے آئیں پھر یہ بات کریں. اور پھر سب سے بڑی بات جو میں نے ایون والے پوڈ کاسٹ میں بھی کی تھی کہ آپ کے ملک کے ساتھ ایک مسئلہ لگا ہوا ہے, وہ مسئلہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہ لوگ وہ ہیں جو یہاں ڈیموکریٹک ویلیوز کو نہیں آنے دیتے. آپ جن ملکوں کی بات کر رہے ہیں وہاں ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں کسی درجے کے اندر, معاملات ہیں. میں نے وہ روکا ہوا ہے. دیکھیں جی انجینئر صاحب جو فلسطین جہاز سے روک رہے, میں نے روکا ہوا ہے, جاؤ مرو یار, میں آپ کے لیے یہاں پہ نماز جنازہ بھی پڑھوں گا, میں نے روکا ہوا ہے آپ کو. میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس F-16 کے پارٹس بھی پورے نہیں ہیں, ان کے پاس ہے F-35, 16 دوڑی 32 3 جمع کرو 35, جو جہاز رن میں بھی نہیں بھاگتا ایسے اڑ جاتا ہے. آپ F-16 ان سے مانگ کے F-35 والوں کو دھمکیاں لگائیں گے؟ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں بھائی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے خوابوں کی دنیا میں رہنا ہے, موٹیویشنل سپیکرز کے اس حصار کے اندر رہنا ہے تو رہے بھائی. میں تو ریل ورلڈ کا بندہ ہوں, میں انجینئر ہوں. انجینئر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انجینئر پریکٹیکل فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے. میں کیوں آ کے سارے مولویوں کو فرقوں کو ایک بندے نے پچھاڑ دیا؟ اتنے انجینئر دنیا نے پیدا کیے ہیں جو ڈاکٹر اسرار نہیں کام کر سکے, جو مودودی صاحب نہیں کر سکے, بڑے بڑے لوگ آئے ان مولویوں کو ناتری ڈال سکے. ایک انجینئر نے اس لیے ڈالی کہ وہ انجینئر ہے, اسے پتا ہے میں پورا ورک کرتا ہوں اس کے اوپر, روٹ کاز انالیسس کرتا ہوں,
और फिर उसके बाद मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं प्रॉब्लम एरिया क्या है, उसके ऊपर फिर मैं वर्किंग अपनी करता हूं। तो यहां पे भी मैं कह रहा हूं कि अल्लाह के बंदों, मुझे पता है कि आपके मुल्क के अंदर जॉब्स नहीं है, आपके जितने इंजीनियर्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, उसमें 1/10 के लिए भी जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो बाकियों को क्या आपने भूखा मारना है, या अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी है तो बाहर जाके पढ़े, फ्रीलांसर बने। मैंने ये बात की है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं होती। अपॉर्चुनिटी के तनाजुर में, लेकिन वैसे इसमें अगर ओवरऑल हम आपसे समझना चाहेंगे